بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہر سال اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آتا ہے۔ رمضان کے آتے ہی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، الماریوں میں بند قرآن پاک بھی کھل جاتے ہیں اور تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ گانوں کی جگہ تلاوت اور حمد و نعت لے لیتی ہیں۔ افطار پارٹیوں کی صورت میں ایثار اور محبت کا ماحول نظر آتا ہے، لیکن جوں ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو سارا منظر یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ چاند رات کے نام پر افسوسناک بلکہ بعض اوقات شرمناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ رمضان کے بعد پھر مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، قرآن پاک الماریوں میں بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زندگی پھر اسی پرانی ترتیب پر آ جاتی ہے جس ترتیب پر وہ رمضان سے پہلے تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک نے ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈالا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول بتایا ہے۔ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم انسان کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ روزہ انسانی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر دو وجودوں کا مجموعہ ہے، ایک انسانی وجود جو ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرا روحانی وجود جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے اور اس جسم کی خاصیتیں بھی مٹی والی ہیں، جبکہ انسان کی روح اللہ کے امر سے ہے اور یہ عالم بالا یعنی آسمان سے آئی ہے اور اس میں ملکوتی صفات پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان کا جسمانی وجود چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس لیے جس طرح اگر کسی زمین پر محنت نہ کی جائے تو اس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور نقصان دہ جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی، بالکل اسی طرح انسان کا جسمانی وجود بھی آپ سے آپ برائیوں کی طرف مائل رہتا ہے، اور اس وجود پر بھی اگر محنت نہ کی جائے اور اس کی تربیت اور تزکیہ نہ کیا جائے تو اس میں بھی برائیاں فروغ پانے لگتی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کی دونوں قوتیں ودیت کی ہوئی ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا، پس ہم نے اس کے اندر نیکی اور بدی کو سمجھنے کی صلاحیت الہام کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اندر نیکی اور برائی کے حوالے سے ایک کشمکش محسوس کرتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف اور کبھی برائی کی طرف مائل پاتا ہے۔ برائی کی رغبت جسمانی وجود یعنی نفس انسانی کی وجہ سے ہے، جبکہ نیکی کا میلان روح انسانی کی وجہ سے ہے۔ انسان کے اس جسمانی وجود میں حیوانی جبلتیں یعنی اینیمل انسٹنکٹس بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً انسان کو بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اس کے اندر شہوت کا جذبہ پایا جاتا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ساری جبلتوں کا تعلق انسانی جسم سے ہے اور یہ جبلتیں اندھی اور بہری ہوتی ہیں۔ یہ جبلتیں چونکہ اپنی تسکین چاہتی ہیں، اس لیے اگر انسانی عقل و شعور اور قلب کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو انسان ان جبلتوں کے تابع ہو جاتا ہے اور ان جبلتوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جسمانی وجود جسے نفس انسانی بھی کہا جاتا ہے، انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا گیا، میں اپنے نفس سے برات کا اظہار نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے۔ دوسری طرف انسان کے اندر اللہ نے اپنی طرف سے روح پھونکی ہوئی ہے، جس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں یوں آتا ہے، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ یہ روح چونکہ امر ربی ہے، روح عالم بالا سے آتی ہے، اس لیے یہ انسان کو ہمیشہ بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی غذا ہے، اسی طرح انسانی روح کی بھی غذا ہے۔ جسم کی غذا کھانا اور پینا ہے، جبکہ روح کی غذا نیکی، اللہ کی یاد اور اس کا قرب ہے۔ اللہ کے ذکر اور روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن حکیم کو پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح نماز بھی اللہ کے قرب اور روحانی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جیسے فرمایا گیا، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ قرآن حکیم اور نماز کی طرح روزہ بھی اللہ کے قرب اور روح کی ترقی کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔
روزے کی حالت میں انسان اپنے رب کے حکم کی بجا آوری میں اپنے جسم کی جائز ضروریات مثلاً کھانا پینا، شہوت رانی وغیرہ کو بھی جائز اور حلال طریقوں سے پورا نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ دار رمضان کی صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک لگنے اور کھانا میسر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کھاتا، پیاس لگنے اور پانی میسر ہونے کے باوجود کچھ نہیں پیتا، اسی طرح کوئی اور جسمانی لذت بھی حاصل نہیں کرتا۔ ایک مہینہ تک اس مشق سے اس کے اندر مضبوط قوت ارادی اور صبر کا مضبوط جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر مسلسل بھوک و پیاس کی وجہ سے نفسانی خواہشات بھی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تراویح کی صورت میں قیام اللیل کے ذریعے نفس پر مزید مشقت ڈالی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز بھی ایک مشقت طلب کام ہے، اس لیے وہ بھی نفس کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان کے جسمانی وجود کا تزکیہ اور تربیت ہوتی ہے۔ دوسری جانب بندہ مومن کی روحانی ترقی کے لیے عبادات کا درجہ اور اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کا اجر فرائض کے برابر اور فرائض کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان عبادات کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے انسان دنیا کے سارے معاملات سے کٹ کر محض اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اس طرح یہ سارے اعمال اس کی روحانی توانائی اور ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں، گویا انسان ہر برائی سے بچتا ہے اور برائیوں سے بچنے کے طور پر اسے جہنم سے بچا لیا جاتا ہے۔ روزہ محض اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ جسم کے ہر عضو کا ہے، یعنی بندے کی آنکھ برائی نہ دیکھے، اس کے کان برائی نہ سنیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں برائی کی طرف نہ اٹھیں، اس کی زبان سے بھی برائی یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اسی طرح انسانی دل تکبر، حسد، بغض اور کینے جیسی برائیوں سے پاک ہو۔ روزے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو 2 باتیں بہت ہی واضح طور پر سمجھائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایمان اور احتساب سے روزے کے کیا فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی واضح کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نماز سے رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم میں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنے روزے اور اپنی ظاہری اور باطنی کیفیات کا باغور جائزہ لے کہ اس کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان کا مصداق بن رہا ہے، سابقہ گناہوں کی معافی کا یا محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا۔ آئیے ہم میں سے ہر فرد یہ کوشش کرے کہ روزے کے اصل مقصد یعنی تقویٰ کو حاصل کرنے کی بھرپور جدوجہد کرے۔ اگر ہم رمضان المبارک کو تقویٰ کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے تو پھر چاند رات کے ساتھ ہی ہم رمضان سے پہلے والی روٹین پر واپس نہیں آئیں گے، بلکہ سال کے باقی 11 مہینوں پر بھی رمضان المبارک کے مثبت اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ یوں ہم مسلسل تقویٰ والی زندگی کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔